السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسافہ کے سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے مسافہ کرنا ہی سنت ہے، اور یہی عمل ہے اس پر سلف سے لے کر خلف تک کا۔ اور اس میں اگر لغوی طور پر دیکھیں تو مصافحہ جو ہے وہ ہتھیلی کا جو اندرونی حصہ ہے اس کو صفح کہتے ہیں۔ تو صافحہ یصافح مصافحتاً کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنے ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے وہ دوسرے کے ہاتھ کی ہتھیلی کے ساتھ ملائی، تو اسی کو مصافحہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ہاتھ کے لیے ہوتا ہے، دو ہاتھ کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ اور سنت سے بھی یہی ثابت ہے، ایک وہ مشہور حدیث کی جس میں جو حافظ منذری وغیرہ نے جس کو روایت کیا ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر کسی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو مصافحہ کرتا ہے تو ان کے ہاتھوں سے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ تو اس کے الفاظ میں بھی یہ لفظ آتا ہے کہ فصافح بیدہ، تو اس نے اپنے ہاتھ سے مصافحہ کیا، تو وہاں بیدیہ نہیں بلکہ بیدہ کا لفظ ہے جو مفرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو تثنیہ کا صیغہ وہاں پر موجود نہیں ہے۔ تو یہی صحیح اور سنت عمل ہے۔ البتہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھی اللہ کے رسول نے میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر مجھے تشہد سکھایا، تو وہ تعلیم کے لیے ہاتھ پکڑا تھا، نہ کہ بطور مصافحہ پکڑا تھا۔ اور یہی فہم ہے سلف کا اس حدیث سے، اور اسی لیے ایک ہاتھ سے مصافحہ ہی سنت ہے۔ البتہ اگر کوئی دو ہاتھ سے بھی مصافحہ کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی مطلب کسی گناہ کا ارتکاب تو نہیں ہے، لیکن وہ خلاف اولا اور خلاف سنت ہے۔ ایک چیز یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ مصافحہ کرتے ہوئے یا ملتے ہوئے جھکنا جسے انحناء کہا جاتا ہے، یہ حرام ہے، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور اگر یہ انحناء جس قدر زیادہ ہوگا، یعنی رکوع کی حالت میں ہوگا یا اس سے کچھ قریب ترین ہوگا، تو یہ تو بالکل شرک اور انتہائی حرام ہے۔ البتہ اگر کوئی آدمی تھوڑا سا بھی سر کو اگر جھکاتا ہے تو یہ بھی جو ہے طریقہ درست نہیں ہے، اس لیے تمام اہل علم اس کو جو ہے حرام قرار دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث بھی ہے، اگرچہ وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص جو ہے اپنے دوست سے ملتا ہے ینحنی لہو، کیا وہ اس کے لیے انحناء کرے، انہیں جھکائے، تو آپ نے فرمایا لا۔ تو یہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن معنی درست ہے، اس لیے کہ یہ طریقہ جو ہے وہ شرک کی طرف لے جانے والا ہے۔ تیسری چیز جو مصافحہ کرنے کے بعد، سلام کرنے کے بعد سینے پہ ہاتھ رکھنا بطور احترام، یہ اگرچہ اسلامی ثقافت کا حصہ نہیں ہے لیکن اس میں کوئی حرج نہیں پایا جاتا اگر کسی کے لیے احترام کے طور پر یہ چیز کی جائے۔ اگر کسی شخص کو مثال کے طور پر کوئی دور ہے کھڑا، مصافحہ نہیں کیا جا سکتا، تو خالی سینے پہ ایک ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا اگر آدمی احترام ظاہر کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے لیے جھکنا، سر جھکانا، یہ بہرحال درست نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم۔